بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اس لڑکے کو بگا کے دونوں پھر سے عرش کے کنارے پہ کھڑے ہوئے۔ چاندنی راتیں تھیں اور ہر طرف پانی ہی پانی، لہروں کا اٹھتا ہوا جوار بٹا دیکھ رہے علیزے کو تو جیب سے ہول اٹھ رہے تھے۔ چلو حاتم اندر چلے، مجھے اس ٹائم پانی کو دیکھ کر خوف آ رہا۔ حاتم جو چاند کو دیکھ رہا تھا چونک کر واپس مڑا اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے سارے دن خاموشی سے گزر گئے تھے، کسی کو بھی اس دیسی انگریز مائیکل کے غائب ہونے کا شاید ہی پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ان کے سفر کا 18واں دن تھا۔ 2 دن بعد انہیں ساؤتھ افریقہ کی کسی قریبی بندرگاہ پر اتار دیا جانا تھا۔ علیزے نے کیپٹن کو حاتم کے بارے میں بتا دی تھا، یہ بھی کہ وہ اپنی دنیا میں واپس جانے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے سرائے اعظم افریقہ جا رہا ہے۔ کیپٹن نے اپنے کسی دوست کا پتہ انہیں دیا تھا اور اس کے نام خط بھی لکھ دیا تھا۔ کیپٹن نے انہیں بتایا تھا کہ وہ شکاری ہے، اس افریقہ کے جنگلوں کا کافی تجربہ ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ورنہ میں اسے کال کر دیتا۔ آپ لوگ اسے میرا خط دکھانا، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اسی رات کی بات تھی، وہ لوگ ڈنر کے بعد آرام سے سوئے ہوئے تھے جب اچانک کسی احساس کے تحت علیزے کی آنکھ کھلی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے جہاز ڈول رہے اور اس کے اس بدترین خدشے کی تصدیق تب ہو گئی تھی جب ان کے کمرے کا دروازہ بجایا گیا۔ حاتم بھی اٹھ گیا تھا کہ انہیں کیپٹن کے کیبن میں بلایا گیا تھا۔ بارے خلاصیوں کی ادھر ادھر دوڑنے لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو کیپٹن پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ ان کے پہنچتی وہ ان کی طرف لپکا، آئیے اسہر آئیے، میڈم پلیز بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ اور پھر علیزے کو مخاطب کر بولا، میڈم آپ لوگوں کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ جہاز بری طرح سے ڈول رہا ہے، سمندر میں بنا موسم کا طوفان آ گیا۔ اگر اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہوا کے شدید دباؤ اور لہروں کے تپڑوں کے سامنے وہ زیادہ دیر نہیں ٹیک سکے گے، جہاز تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا صرف 2 دن کا سفر رہ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ لوگوں کو بوٹ دے دیں جس پہ آپ نارتھ کی طرف سفر کر کے 2.5 دن میں ساحل سے جا لگیں گے۔ اگر ہم نے آگے سفر کیا یا یہاں ہی رکے رہے تو مشکل ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا، کیونکہ طوفان کا پتہ نہیں کب تک رہے۔ ہم لوگ جہاز کو پیچھے لے جائیں یا سمت تبدیل کر لیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ طوفان جان چھوڑ دے۔ اور آپ لوگوں کو چھوٹی لانچ لے جانے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تیز رفتار بوٹ لانچ آسانی سے طوفان میں سے گزر جائے گی۔ کیا کہتے ہو تم، چلا لو گے لانچ؟ ہاں کیوں نہیں، ہم 2 کے لیے پورے جہاز کو خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں، میں چلا لوں گا۔ تو چلو پھر اپنا سامان اٹھا لیں کیپٹن، آپ تب تک لانچ تیار کروا دیں، علیزے اسے بول کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور جلد سے کپڑے بدل کر باہر نکل آئے۔ کیپٹن نے لانچ میں پورے ہفتے کا کھانے پینے کا سامان رکھوا دیا تھا، ساتھ فالتو پانی کی بوتلیں اور لانچ کے اندر فوم کے گدے رکھوا دیے تھے۔ جہاز پر سے لانچ میں اتر کر ان لوگوں نے جہاز کو الوداع کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی فوراً سے رخ موڑ کر جہاز کو واپس لے گئے تھے۔ لانچ بھی ڈول رہی تھی، وہ دونوں ڈرائیور کیبن میں ہی آ گئے تھے۔ کیپٹن کے مطابق حاتم کو تقریباً 2 میل تک لانچ سیدھی نارمل سپیڈ پہ لے جانی تھی اور پھر سپیڈ تیز کر کے گھوتا لگا کے اونچی اونچی لہروں کو پار کرنا تھا۔ یہ بہت رسکی کام تھا اور حاتم پہلی بار چلا رہا تھا، سو علیزے تو ڈر کے مارے خاموشی سے دل ہی دل میں آیات پڑ رہی تھی اور وہی ہوا جس کا علیزے کو ڈر تھا۔ جیسے ہی حاتم نے سپیڈ تیز کی، لانچ لہروں کے بھنور میں تیز سے گول گول گھومنے لگی۔ علیزے چیخنا چلانا چاہتے مگر اس کی آواز تو بند ہو گئی۔ لانچ اتنی تیز سے گھوم رہی تھی کہ اسے لگا بس اب وہ مرے۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس نے فرعون کی روح کو مدد کے لیے پکارا تھا، پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئے۔ علیزے کو ہوش آیا تو دیکھا وہ لانچ کے ڈیک پر پڑی تھی اور اوپر دور ہوا میں چیل یا شاید گدھ چکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، سورج کی تپش سے پیاس لگی ہوئی تھی اسے۔ وہ لوگ شاید ساری رات بے ہوش رہتے۔ وہ اٹھی، حاتم کو آوازیں دینے لگی۔ ایک پال تو اسے لگا کہ وہ لانچ پر اکیلی ہے۔ وہ روحانسی ہو کر حاتم کو آوازیں دیتی ہوئے اندر کی طرف بڑھا، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ حاتم نیچے کی طرف سیڑھیوں پہ گر کر بے ہوش پڑا تھا، ٹانگیں سیڑھیوں پر اور دھڑ فرش پر۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا منہ تھپ تھپا کر آوازیں دی تو وہ کرہ کر اٹھا بیٹھا۔ اس بیچارے کے سر کے پچھلے حصے میں چوٹ آئی تھی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ علیزے نے اسے بتا کر اندر گئی جہاں ہر چیز ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ وہ فی الحال سب اگنور کر کے پانی کے 2 بوتلیں اٹھا کے لے آئے۔ پانی پی کر ذرا حواس بحال ہو تو دونوں اٹھ کے اندر گئے اور وہاں کا حال دیکھ کر حاتم تو صدمے میں ہی چلا گیا۔ کمپاس کہیں ٹوٹا پڑا تھا، ریڈیو فریکوینسی سیٹ کہیں اور لیور وغیرہ کہیں۔ اب نہ تو وہ کسی سے رابطہ کر سکتے نہ اپنی سمت جان سکتے۔ وہ لوگ ساری رات اوسطاً بے ہوش رہتے، نہ اب تک نہ جانے لانچ کہاں کی پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے اٹھ کے باہر آ گئے اور خود کو لہروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر وہاں ہی بیٹھ کر آگے کا سوچنے لگے۔ علیزے کو تو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ اٹھی اور چھوٹے سے کچن میں آ گئی۔ وہاں بھی سب کچھ بکھرا پڑا تھا مگر مضبوط پلاسٹک کے واٹر پروف جارز کی وجہ سے بچ کے سب کچھ اس نے کافی بنایا اور شیشہ پلاسٹک کے مگ ڈھونڈ کر انہیں دھو کر ساتھ لیا اور تھرموس میں کافی ڈال کے
بسکٹ کے پیکٹس، چپس اور چاکلیٹس وغیرہ لے آئے۔ بسکٹ تو ٹوٹ پھوٹ گئے لیکن باقی سب سلامت تھا۔ جیسے ہی وہ ساری چیزیں لے کر آئی، حاتم نے جلدی سے اٹھ کر پاس سے پڑا ہوا ٹوٹے ہوئے بات باندھ کا کپڑا اٹھا کر نیچے بچھایا۔ شکریہ علیزہ، سچ میں بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے بھی زہر ہے، کل رات کا کھانا کھایا ہوا اور اب دوپہر ہو گئی۔ شکر ہے چیزیں سلامت ہیں، کچھ پانی میں نہیں گرے اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے تیز بور میں سے بنا کسی بڑے نقصان کے ہم کیسے نکلے۔ علیزہ کو یاد ہے کہ اس نے بیہوشی سے پہلے فرعون کی روح کو پکارا تھا، شاید اس نے یہ مدد کی ہو، مگر اس نے یہ بات حاتم سے نہیں کی۔ وہ 2 کپ کافی اور بسکٹ وغیرہ کھا کر دونوں چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے۔ اگر فشنگ راڈ ہوتی تو میں فشنگ کرتی ابھی۔ ہاں اور پھر تمہارے کانٹے میں شارک پھنس جاتی، تمہیں لانچ میں کھینچ کے کنارے تک لے جاتی۔ حاتم کے مسخرے انداز میں بولنے پر علیزہ کا کہکہا نکل گیا۔ ہاں ویسے امیجن کرو حاتم، اگر سچ میں شارک ہمیں کنارے پر پہنچا رہے تھے۔ جی ہاں، تمہیں پیٹ میں رکھ کر اور مجھے دانتوں میں پھنسا کر۔ علیزہ ہنس کر دور ہی ہو گئی اس کے جلے برے انداز کو دیکھ کر۔ اف توبہ حاتم، تمہیں پاکستان کا پانی سوٹ کر گیا، جگتے مارنے لگے۔ ہاں ہاں بچوں، جی ہم پانی میں ہیں، لانچ کا سسٹم خراب ہے، انجن کا کیا حال ہے پتہ نہیں، ہم ہیں کہاں یہ بھی پتہ نہیں، اور کب کہاں پہنچ گئے کچھ نہیں جانتے، اور تمہیں مسخری سوچ رہی ہے۔ یار جب پھنس ہی گئے تو اب کیا کر سکتے، چل کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔